السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا مسلمان مشرک ہو سکتا ہے، یعنی کہ مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑ سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، مسلمان بھی مشرک ہو سکتا ہے، وہ بھی شرک کرنے والا ہو سکتا ہے اور بن بھی سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے اور شرک کے نقصانات کیا ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے، یعنی کہ شرک کرنا جو ہے وہ بھاری ظلم ہے۔ سب سے بھاری ظلم کیا ہے؟ شرک کرنا ہے۔ یہ ظلم اللہ تعالیٰ نے کیوں بولا ہے؟ وہ اس لیے بولا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارتا ہے، تو یہاں تو وہ ہو سکتا ہے کہ ٹائم نکل جائے گا اس کا، لیکن آخرت کے حساب سے وہ اپنے آپ پر ایسا ظلم کر رہا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ بات ہے۔ اس لیے جیسے یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد، یا خواجہ مدد، یا عبد القادر جیلانی مدد، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مسلمان کہتا ہے، اس کو شعور نہیں ہوتا، اور جن کو شعور ہوتا ہے وہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں، وہ ضد میں آ کے کہ ہم تو ایسے ہی ہیں، ہم ایسے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے باپ دادا وہ کیا کرتے تھے۔ اور اس آیت کا میں نے شروعات میں انتخاب اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ سب سے زبردست اور سب سے بھاری آیت ہے پورے قرآن میں شرک کے معاملے میں، کیونکہ لقمان جو تھے وہ حکمت والے تھے، یعنی کہ وہ حکمت کی باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بات سکھائی تھی۔ تو جیسے بولتے ہیں نا حکیم ہے، وہ حکیم ہے، تو حکیم لقمان حکیم سے بہت مشہور ہیں، تو لوگوں نے ان کو دواؤں میں استعمال کرنا شروع کر دیا ان کا نام کو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حکیم کا مطلب ہوتا ہے حکمت والا، یعنی عقل مندی، اس کو بولتے ہیں عقل مندی۔ تو لقمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی تھی، تو وہ اپنے بیٹے کو بول رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اور تم اگر شریک کرو گے اللہ کے ساتھ تو وہ سب سے بھاری ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ظلم سے تعبیر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جو شرک کرنے والا ہے اس کے گناہ کبھی معاف نہیں ہوں گے۔ سب سے نمبر 1 پہ شرک کرنے والے کا گناہ معاف کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل یہ ہے، سورہ نساء آیت نمبر 48 ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اوکے، تو یہ ہماری سورہ نساء آیت نمبر 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک یعنی کہ ساجی ٹھہرایا جائے یا ساجی بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کے چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا یعنی ساجی بنایا اللہ کے ساتھ، تو وہ اس نے بہت ہی بھاری بہتان باندھا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی کہ اللہ کے اوپر اس نے جھوٹ گڑھا۔ کیا جھوٹ گڑھا؟ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی ہم پکار سکتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کی بھی پوجا کر سکتے ہیں، یہ اس نے کہا یا اس نے کیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلا جو نقصان ہے شرک کرنے والے کا کہ اس کے گناہ کبھی معاف نہیں ہوں گے۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 48 ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 116 میں، دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ 116۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔
اللہ اس کے گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے یا ساجی بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا یا شرک کیا وہ رستے سے دور جا پڑا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ رستے سے دور جا پڑا، مطلب وہ گمراہی میں، اندھیرے میں پوری طرح سے بھٹک گیا، اور اندھیرے میں اس کو راستہ بتانے والا کوئی نہیں۔ تو اس میں جو ہم عربی کی اگر ٹیکسٹ دیکھیں گے تو سیم ٹیکسٹ ہے اور سیم بات ہے، بس آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا، گمراہی میں بھٹک گیا۔ اور 48 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بہت بڑا بہتان یعنی کہ جھوٹ باندھا یا جھوٹ بولا اللہ کے بارے میں۔ یہ ہو گئی دلیل، شرک کرنے والے کا گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ آئیے دوسری دلیل دیکھتے ہیں۔ مشرک یعنی شرک کرنے والے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جہنم سے کبھی باہر نہیں نکل سکیں گے۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 72، یہ 5 نمبر کی سورہ ہے اور اس کی آیت ہے 72 نمبر کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ وہ لوگ بلا شبہ یعنی بنا کوئی شک کے کافر ہیں، یعنی کہ انکار کرنے والے ہیں، جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح اللہ ہے، حالانکہ مسیح یہود سے کہا کرتے تھے، مطلب یہودیوں سے کہا کرتے تھے، بنی اسرائیل جو ان کا نام ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی پوجا کرو، یعنی کہ اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور جان رکھو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم یعنی دوزخ ہے، یعنی نرک ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یعنی کہ جو یہ کہے گا کہ مسیح ابن مریم اللہ ہیں، تو کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جنت کو حرام کر دیا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ ہے، نرک ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہر طرح سے نرک ہے، جہنم ہے، دوزخ ہے، تاکہ سارے انسانوں کو یہ بات پتہ چل جائے۔ اور یہ آیت خاص کر کے کرسچن یعنی عیسائی لوگوں کے لیے اور یہودی لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ دونوں بھی جھوٹ بکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، اے بنی اسرائیل، تم اس اللہ کی، اس پیدا کرنے والے کی پوجا کرو جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ تو اس سے پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر تھے اور پھر سے دوبارہ آئیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو آگے بڑھائیں گے، ہے نا؟ سمپل ونڈا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو شرک کرے گا، جو کفر کرے گا، جو منافقت کرے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان کے لیے جنت حرام کر دی گئی ہے۔ کیا کر دی گئی ہے؟ جنت حرام کر دی گئی ہے۔ آئیے دوسری دلیل دیکھتے ہیں کہ مشرک ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے، 98 نمبر کی سورہ ہے جس کا نام ہے بینات، سورہ بینہ، اس کی آیت نمبر 6 ہے۔ آیت نمبر 6 کیا کہتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ جو لوگ کافر ہیں یعنی انکار کرنے والے ہیں، اللہ اس کے رسول کا انکار کرنے والے ہیں، قیامت کے دن کا انکار کرنے والے ہیں، یعنی اہل کتاب اور مشرک۔ اہل کتاب میں سے کون ہے؟ عیسائی اور یہودی۔ اور مشرک کون ہے؟ جو مورتی پوجوا ہے، یا جو قبر پوجوا ہے، جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، جو جھاڑ کی پوجا کرتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی رچنائیں ہیں اور جو رچناؤں کی پوجا کرتے ہیں ان کو مشرک کہا گیا ہے۔ ہم بھی ایک رچنا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ رچنا کی پوجا نہیں ہوگی، رچیتا کی پوجا ہوگی۔ تو ہم کو رچیتا کی پوجا کرنا ہے۔ تو رچیتا کی
کیا تعریف ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی کہ کہو وہ رب تمہارا پیدا کرنے والا ایک اور اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ سرو شکتی شالی ہے، اس کی شکتی میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ کسی پہ نربھر نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، یعنی کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی کہ اس کے جیسا کوئی نہیں، یعنی کہ وہ اتلیہ ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، یہ اس کا انٹروڈکشن ہے، اس کی تعریف ہے، اس کا ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے، تو جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ دوزخ کے آگ میں پڑیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، کہ یہ لوگ سب سے بدتر مخلوق ہے۔ مخلوق کا مطلب ہوتا ہے پیدائش، یعنی کہ یہ جو زمین پہ جو شرک کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں اللہ کا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب سے بدتر ہے۔ بدتر کا مطلب یہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں، جانور اور جتنے بھی چرند پرند اور جتنی مخلوق ہے، جتنی بھی رچنائیں ہیں، وہ سب اللہ اکیلے کی پوجا کرتی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں کہ تم کو ان کی پوجا، ان کی تسبیح، وہ جو بھی مالا جپتے ہیں، ان کی وہ لینگویج تم کو پتہ نہیں ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ اللہ ہی نے ان کو سکھایا ہے، اور اللہ کی ہر مخلوق، ہر پیدائش، ہر رچنا اللہ کی پوجا کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ مشرک ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کافر بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گا، منافق بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جنت سے کبھی باہر نہیں نکل پائیں گے۔ آئیے تیسری دلیل دیکھتے ہیں۔ مشرک ظلم کرتا ہے، یعنی مشرک جو ہے وہ ظالم ہے۔ وہ ظالم اس لیے ہے کہ وہ کسی کو مار رہا ہے، توڑ رہا ہے، اس لیے ظالم نہیں ہے، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ شریک کر کے، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی بنا کے۔ تو اس کی دلیل وہی ہے جو میں نے سب سے پہلے جو اس کو روٹ کاز بنائی تھی، سب سے پہلے ہماری جو آیت تھی سورہ لقمان کی آیت نمبر 13، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 ہے، اور اسی کے فوراً بعد 13 نمبر کی آیت ہے۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو فرما رہے کہ بیٹا شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی مت بنانا، یہ سب سے بھاری ظلم ہے۔ امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور ہم آگے اس کا اور بڑھائیں گے، ویڈیو بڑی ہو جائے گی، اس لیے ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ شرک کے کیا کیا نقصانات ہیں اس کو ہم اور تفصیل میں دوسرے ہماری نشست میں یا دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ کور کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔